السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فجر کی نماز کے وقت جاتے ہوئے تھوڑا یہ احساس ہوا کہ شاید سردی آ ہی چکی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہوا فیل ہوئی ہوگی، یا اب تک اگر نہیں لگی ہے تو ایک دو دن بعد آپ کو بھی یہ ٹھنڈی ہوا لگ ہی جائے گی، اور آپ کو بھی یہ فیل ہونے لگے گا کہ بس سردیاں آ ہی چکی ہیں۔ کچھ دن بعد یہ ٹھنڈی ہوا اور تیز ہو جائے گی اور یہ موسم اور زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے لیے گرم کپڑوں کا انتظام بآسانی کر سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے گھروں پر پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ کپڑے جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم باہر سے لے آئیں گے، یعنی مارکیٹ سے۔ تو ہم تو اپنے اس ٹھنڈک سے اپنا بچاؤ کر لیں گے، صبح کی ٹھنڈی ہوا سے جو اگر ہمارے جسم کو نقصان دے سکتی ہے اس سے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیں گے۔ یہ تو ہماری سردیاں اسی طرح گزر جائیں گی جیسے ہماری پچھلی سردیاں گزر گئیں، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سوا بھی لوگ اس دنیا میں اور بھی رہتے ہیں جن کے پاس اس ٹھنڈک سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس کے پیسے ہیں کہ وہ مارکیٹ سے جا کر لا سکیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر ان کو ایسے ہی پڑے چھوڑ دینا چاہیے کہ جیسی بھی سردیاں ان کی کٹیں کٹ جائیں، جیسی بھی گرمیاں ان کی کٹ گئیں سو کٹ گئیں؟ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم پر صرف ہماری یا ہماری فیملی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت کے بقدر ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے آس پڑوس میں، محلے میں، قریب میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہے جس میں پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ ان کا سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لا کر دیں بقدر ضرورت۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب ہمیں دکھائی دیا، نظر آیا، تو ہم اس کے لیے اب سردی سے بچاؤ کے لیے 4,000 یا 5,000 کا جیکٹ لا کے دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو وہ جیکٹ یا وہ چیز لا کر دیتے ہیں جس سے اس کی سردی کا بچاؤ ہو جائے، چاہے وہ آپ 500 روپے میں لے آئیں یا 1,000 روپے میں، یا پھر آپ اس سے بھی کم میں اگر لا سکیں۔ یعنی اگر ہماری نظر میں کوئی ضرورت مند بندہ ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے لائیں، 2-4 لوگوں کو اپنے جیسوں کو اکٹھا کر لیں جو درد دل رکھتے ہیں، یعنی دل ایسا رکھتے ہیں جو لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے، سمجھتا ہے دوسروں کے درد اور تکلیف کو۔ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں، تھوڑا سا پیسہ کلیکٹ کر لیں، اور اس پیسے کو کلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پیسے کے ذریعے سے ان ضرورت مندوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو جیکٹ کی ضرورت ہوگی، کسی کو موزے کی ضرورت ہوگی، کسی کو چپل کی ضرورت ہوگی، تو جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں آپ ارد گرد دیکھیں، اپنے قریب میں دیکھیں، تو جو آپ کے قریب میں ضرورت مند ہیں، رشتہ داروں میں بھی پاسبل ہو سکتے ہیں، یا جہاں بھی آپ کے علاقے محلے میں جو لوگ آپ کے قریب میں زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں، آپ ان کی مدد کو ضرور پہنچیں، ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، جب تک ہمارے دیے ہوئے کپڑے کسی کے بدن پر رہیں گے، جب تک وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تب تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم نے اگر کسی کو چپلیں پہنائی ہیں، موزے پہنائے ہیں، یا کسی اور طرح کا کوئی لباس اس کو دیا ہے ہم نے، جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، جب تک اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ضرورت مند بھائیوں کی، بہنوں کی، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی مدد ضرور کریں، کیونکہ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ یہ بھی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ بندہ مومن جب تک کسی بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ غالباً حدیث قدسی ہی ہے۔ بہرحال یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا خیال رکھیں جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بھی بنا سکتے تھے یا اس لائق بھی بنا سکتے ہیں کہ پھر ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کا محتاج نہیں بنایا اور صرف اپنا محتاج رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، تو ہم ان کی مدد ضرور کریں۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ مدد ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔